کہتے ہیں جناب مذ کاتب حب اللہ فی خلدی، کہ جب اللہ کی محبت والے کاتب نے میرے دل میں لکھا یا میرے دل میں سمایا، وخط سطرا من الاشواق فی کبدی، میرے جگر میں اس نے شوق کی تحریریں لکھیں، عشق کی، زب تو اشتیاقاً و وجدن فی محبتی، میں اس کی محبت میں پگھل گیا، اشتیاق اور وجد میں، فآہن من طول شوقی آہن من کبدی، تو میرے طویل شوق پر آ، میرے اندوہگیں جوش پر آ۔ کہتے ہیں یا غایت السول والمعمول یا سندی، تو انتہا میری امید کی، میری امید کی انتہا حق تعالی ہی ہے نا، شیخ جیسا بتا رہے ہیں، والمعمول یا سندی، میری سند، شوقی الیک شدید لا الہ احدی، تیرا ہی شوق ہے بس، کسی اور کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یدی وضعت علی قلبی مخافتاً، میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھ لیا، مخافتاً ان یشک صدری لما خاننی جلدی، اس خوف سے کہ کہیں میری جلد نہ پھٹ جائے اور میرا دل باہر نہ نکل آئے، میں نے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ لیا۔ آگے کہتے ہیں ما زال یرفعها طورا ویخفضها، کہتا ہے وہ مجھے ایسے چلاتا رہا، کبھی اوپر لے کے جاتا رہا، کبھی نیچے لے کے جاتا رہا، حتی جعلت ید الاخری تشد، حتیٰ کہ میں نے دوسرا ہاتھ بھی اس کے اوپر رکھ لیا کہ پئی ہون تک گیا فارغ کے کام۔ مر الفؤاد عن الترکیب مرتحلا، یہ میرا دل جسم کو چھوڑ کے نکل گیا، الی الحبیب الذی یفنی ولیس یدی، اس حبیب میں فنا ہو گیا کہ جس کی فنا پہ بھی کوئی دیت بھی نہیں ہے، بس اسی کا ہو گیا۔ ما زلت اطلبہ وجدا واندبہ، میں اسی کی طلب میں رہا، وجد میں، اور اندبو اسی کو پکارتا رہا، بِعَبْرَةٍ حَيَّرَتْهَا ظَفْرَةُ الْخَلَدِ، ان آنسوؤں سے اس کو پکارتا رہا کہ جو میرے دل سے نکلے اور مجھے اس نے حیران کر دیا۔ حتی سمعت نداء الحق من قبلی، یہاں تک کہ مجھے حق کی صدا ندا سامنے سے سنائی دی۔ ہاں، من کان عندی لم ینظر الی احد، کہ جو میرے پاس ہوتا ہے پھر وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا، تو کدھر دل کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، ادھر فوکس کر۔ یہ مدر مراد ہے نا، شیخ دل کو پکڑ رہے تھے یا جو بھی۔ فمت بوجدک او مت ان تشاء ربا، اب کہتے ہیں چاہے مرنا ہے تو وجد سے مر یا خوشی سے مر، جس طرح مرضی مر۔ فإن قلبک لا یلوی علی الجسد، اب تیرا دل تیرے جسد کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنے والا، وہ نکل گیا جس کی طرف جانا تھا۔ فقلت والشوق یطوینی وینشرنی، میں نے کہا اور شوق مجھے کبھی لپیٹ رہا تھا کبھی کھول رہا تھا۔ وسعت من شدت الافراح وقبدی، اور میں خوشی کی شدت سے جو نہیں ہے ہوش میں آ گیا دوبارہ۔ وقبدی کا کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوش میں آیا اور بولا ٹھیک ہے۔ لما شہدتک یا من لا شبیہ لہ، جب میں نے تجھے دیکھ لیا کہ تیرے مشابہ تو کوئی شے بھی نہیں، لا فرق عندی بین الغی والرشد، کہ اب چاہے میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، تجھے پا لیا ہے۔ فالنفس تعرف علما وتبصرہ، کہتے ہیں نفس اس کو جانتا ہے، علم سے جانتا ہے اور آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اب یہ وہ تجلیات والی بات ہے۔ وتشہدہ فی الوقت والابد، اس کو وقت کی قید میں بھی دیکھتا ہے اور قید سے ماورا بھی دیکھتا ہے۔ اب جس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قید میں کس طرح دیکھ رہا ہے اور قید سے ماورا تو ہے ہی ہے۔ من آین الذات لم ینظر الی صفۃ، کہ جو ذات کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ صفت کو لفٹ نہیں کراتا، اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ فإن فیہا حجاب الضیف بالصفد، کہ صفت میں ایسا حجاب ہے جیسے میزبان مہمان کو چھوڑ کر مہمان نوازی میں لگ جائے، کہ جب ظاہر بات ہے جب مہمان آ گیا تو مہمان کو چھوڑ کے آپ نے ادھر تو نہیں جانا کہ کہیں۔ شیخ نے کہا یہ بھی ایک قسم کا حجاب ہے کہ آپ اس کی مہمان کی قدر کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بیٹھا آپ مہمان نوازی میں اٹھ کے جی میں تیرے لیے یہ وہ، حضرت ابراہیم کو آگے بتائیں گے ابھی یہ، تو وہ اس طرح سے بتا رہے تھے۔ اب یہ اشعار شیخ نے حضرت ابراہیم کو سنائے ادھر جو بھی اپنے معراج میں اپنے حساب سے۔ تو اس کے بعد پھر وہ آگے کہتے ہیں جی، سالک کہتا ہے، میں ہی پڑھتا ہوں میرے خیال میں، ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں نا۔ سالک کہتا ہے فقال علی، ابراہیم نے مجھ سے کیا کہا، انا المراد بہذا الحجاب، کہ تو مجھے تو نہیں کہہ رہا کہ یہ جاب یہ کہانی میری طرف تو نہیں موڑ رہا تو۔ وَإِلَى الْأَحْبَابِ فَتَحْتُ الْأَبْوَابِ، اور میں نے تو دروازے احباب کے لیے کھولے ہیں، یعنی کہ تو ادھر میرے گھر میں آیا ہے تو تو میرا حبیب ہے، میں نے تیرے لیے دروازہ کھولا ہے، تو یہ کیا کہانی ہے؟ میں نے کہا فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ الْخُلَّ مِنَ الْمَحَبَّةِ، میں نے کہا کہاں خلت، یعنی کہ خلیل تھے نا، اور کہاں محبت، یعنی کہ حبیب۔
وَأَيْنَ الصُّحْبَةُ مِنَ الْقُرْبَى، کہاں صحبت اور کہاں قربت. آگے کہتے ہیں کم بین من یقول وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. ایک بندہ اگر یہ کہے کہ اے رب میں نے تیری طرف جانے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. اچھا نہیں، اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ نے کہا تھا. کہتے ہیں کہ اگر بندہ یہ کہے کہ اے رب میں نے تیری طرف جانے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو، اور دوسرا بندہ یہ کہے کہ دوسرے بندے کو یہ کہا جائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو دونوں میں کتنا فرق ہے. اچھا پھر دوسرا بھی حضرت موسیٰ کا، ایک بندہ یہ کہے کہ رب اشرح لی صدری، کہ اے رب میرا سینہ کھول دے، اور دوسرے کو یہ کہا جائے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا، تو دونوں میں کتنا فرق ہے. آگے پھر کہتے ہیں سالک کہتا ہے پھر میں نے آپ سے کہا کہ اس ما ظنک بنہایت حاضر، کہ اس انتہا کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے کہ جس کی ابتدا یہ ہو، یعنی کہ جس کو شروع میں یہ اقوال کہے گئے ہوں تو پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کی انتہا کیا ہوگی. وہ اسرار، اور جس کے بارے میں ظاہری طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا تو اس کی چھپی ہوئی باتیں کیا ہوں گی. وہ اسرار ان حاضی علانیتھا. کہتے ہیں جی پھر آگے کہتے ہیں او این انت من قولی بشاہد فعلی، کہتے ہیں کہ پھر آپ میرے اس قول کے بارے میں آگے کیا کہتے ہیں، پھر اپنے 2 اشعار پڑھے. اشعار ہیں کہ الہی و مولائی تمازج سرکم بسری یا سؤلی فان کا اترجم. کہتے ہیں کہ اے میرے الہ، اے میرے آقا، آپ کا راز میرے راز سے مل گیا. سر روح کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کہ ہماری روحیں ایک ہو گئی، وہ جس کو آپ نہیں کہتے اتحاد کے معنوں میں، لغوی اتحاد تو نہیں ہے، یہ معنوی اتحاد ہے. تو آگے کہتے ہیں یا سؤلی فان کا اترجم، تو اے میرے مطلوب میں تیرے ہی ترجمانی کر رہا ہوں، یعنی کہ حق تعالیٰ کی. بکم ابصر الاشیاء غیبا بکم اسمع النجوى بکم اتکلم، کہ تیری آنکھ سے میں غیب چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، تیرے ہی باتیں میں جو نہیں ہے، تیری وجہ سے میں وہ سرگوشیاں سن رہا ہوں، بکم، اور تیری وجہ سے ہی میں کلام کر رہا ہوں، یعنی کہ میں تجھ میں اتنا فنا ہو گیا ہوں کہ میں ختم ہو گیا ہوں، تو اب تو ہی ہے جو کچھ سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ بھی ان کو بتایا حضرت ابراہیم کو. آگے کہتے ہیں او عین و مقام الاذکار، آگے کہتے ہیں کہ کہاں مقام اذکار، یعنی کہ ذکر کا مقام، اور من فناء الافکار، اور کہاں کہ فنائی افکار، یعنی کہ فکر فنا ہو جائے. و عدم الاسرار و تموس الانوار، کہ اسرار بھی ختم ہو جائیں اور انوار بھی مدم ہو جائیں، ہر چیز فارغ ہو جائے، صرف وہی رہ جائے. آگے پھر حق ہی رہ جائے نا. جب حق رہ جائے گا تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر نہ دنیا کی ضرورت ہے، نہ اذکار کی ضرورت ہے، نہ فلانے کی، نہ جس کی. تو پھر آگے پھر وہ ذکر کے والے سے اشعار بذکر اللہ تغتفر الذنوب، کہ اللہ کے ذکر سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. وَتَبْتَهِجُ الْبَصَائِرُ وَالْقُلُوبُ، قلب کو اور نگاہ کو جو نہیں ہے وہ ملتی ہے. تب تاج کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، ری ہو جاتے ہیں، تو ریفریش ہو جاتی ہیں، تقویت مل، ری انرجائز ہو جاتی ہے، قلب بھی اور آپ کی نظر بھی. پھر دوسرے نمبر پہ وَتَرْكُ الذِّكْرِ أَفْضَلُ مِنْهُ حَالًا، لیکن کہتے ہیں کہ ذکر ترک کرنا پھر بھی اس سے بہتر ہے. فَإِنَّ الشَّمْسَ لَيْسَ لَهَا غُرُوب، کیونکہ جو سورج ہے اس کو کوئی غروب نہیں، یعنی کہ جب وہ سورج آپ کے سامنے ہے تو آپ اسی کی طرف متوجہ ہیں، پھر آپ اس کے ذکر میں متوجہ نہیں ہیں. اگر آپ اس کے ذکر میں اس ٹائم پہ متوجہ ہو جائیں گے تو یہ بے ادبی ہو جائے گی کہ آپ بادشاہ کے سامنے ہیں اور آپ کہیں کہ جی میں ٹھیک ہے آپ کا کونے میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں، میں تیرے سامنے اتنا ذکر نہیں پئی. آگے کہتے ہیں بذکر اللہ تبتہج القلوب، کہ ذکر سے جو نہیں ہے وہ قلوب ریفریش ہوتے ہیں یا ان کو تراوت ملتی ہے. وتتضح المعارف والغیوب، غیوب اور معارف ظاہر ہوتے ہیں، واضح بھی ہوتے ہیں. وترک الذکر افضل کل، لیکن ترک ذکر اس سے بہتر ہے. فشمس الذات لیس لہا غروب، کہ ذات کا سورج تو غروب نہیں ہوتا نا، وہ تو آپ کے سامنے ہے واضح. تو پھر آگے کہتے ہیں وَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ مَقَامٍ وَصَلْتُ إِلَيْهِ وَنَزَلْتُ إِلَيْهِ. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس مقام تک میں پہنچا ہوں اور جس مقام پہ میں ٹھہرا ہوں. ابھی مقام محمدی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، کیونکہ یہ اوپر جتنی باتیں کی ہیں یہ ساری مقام محمدی کی باتیں تھیں. تو مقام محمدی اور ہے اور مقام جو خلت والا مقام ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ساری بات ہے، ہر مقام کے اپنے تقاضے ہیں نا. تو آگے کیا جی کہتے ہیں یا فؤادی قد وصلت لہو فقل لہو قول حبیب مدل، کہ اے میرے دل تیرا اس سے وصال ہو گیا
اب تو ایک اسے سچے محب کی طرح اس سے یہ بات بتا، لولا عرشی لم یسح استوا و بنوری سا ضرب المثل، کہ اگر میرا دل یعنی کہ عرش نہ ہوتا تو اس پر برجمان بھی نہ ہونا بھی درست نہ ہوتا، اور میرے نور سے ہی مثال درست ہے۔ وہی اپنا بتا رہے ہیں نا کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں کہ وصل والے مقام تک میں نے حق کو پا لی ہے۔ تو اب یہ سارا ان سے بتا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک یہ ایک یہ وہ بھی مقام ہی ہے، مطلب ان کو براہ راست تو نہیں بتا رہے نا، اس مقام کو اس مقام کی باتیں بتا رہے ہیں سادہ لفظوں میں۔ سالک کہتا ہے کہ جی جب آپ نے یہ میری باتیں سنی تو بولے بے شک بینا اور نہ بینا برابر نہیں۔ صحیح بات ہے، جس کو نظر آ رہا ہے، جو صحیح باتیں سمجھ رہا ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ مکہ میں تو کتنی دنیا جاتی ہے، جتنا جس کی استعداد ہے اتنا ہی اس کو سمجھ میں آئے گا نا۔ ہاں تو برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی اور ہائی لیول کا وہ پتہ نہیں کس اور عوام میں اڑ رہا ہوگا، کوئی اور ہے تو وہ کس جگہ درجے پہ ہوگا۔ تو کہ بینا اور نہ بینا برابر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یا بنیا اذکر اباک، اے بیٹے اپنے آقا سے مناجات کے وقت اپنے باپ کو مت بھولنا۔ خود اپنا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم تمام کے باپ ہے نا، اور ویسے بھی وہ مکہ میں جو انہوں نے منادی کی تھی اور کہا تھا کہ میری اولاد میں سے یہ سارا سلسلہ چلا، تو اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آقا سے مناجات کے وقت اپنے باپ کو مت بھولنا۔ وہ کہتے ہیں بندہ دعاؤں میں یاد رکھنا سادہ لفظوں میں۔ اچھا سوال بھی دیکھیں کتنا زبردست کیا، کہتے ہیں یا بنیا این منک الخلیل، کہ اے بیٹے تجھ میں خلیل کہاں ہے؟ ڈائریکٹ سوال کیا کہ تجھ میں، یعنی کہ تو اپنی باتیں بتا رہا نا، میرے میں مقام ممدی یہ ہے تو مقام خلیل، تو تجھ میں خلیل کہاں ہے؟ وَأَنْتَ بِالْمَقَامِ الْجَلِيلِ، تو بڑے اونچے مقام پر ہے۔ کہتے ہیں شتان بین من، اب خود بتا رہے ہیں کہ شتان کتنا فرق ہے ان میں۔ ایک بندہ اگر ستاروں کو دیکھ کر یہ کہے کہ فقال انی سقیم، میں تو آج بیمار ہوں، جو حضرت ابراہیم کا قول قرآن مجید میں نقل ہوا نا، وہ ستاروں کی طرف دیکھا، وہ بتوں کی طرف جو جانا چاہتے تھے اور وہ پھر وہ چلے گئے تو وہ اکیلے رہ گئے، تو انہوں نے توڑ دیے تھے بت سارے، تو قوم کو انہوں نے یہ کہا تھا میں تو بیمار ہوں، میں نے نہیں جانا آج۔ تو کہتے ہیں کتنا فرق ہے کہ ستاروں میں دیکھ کے کہے کہ جی فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، اور جو جس کے بارے میں یہ کہا جائے ماں کذب الفؤاد ما رآ، کہ جس نے جو دل نے جو دیکھا تو آنکھ نے اس کو نہ جھٹلایا۔ یعنی دونوں دیکھنے میں فرق ہے، ایک بندہ ستاروں کو دیکھ رہا ہے اور ایک بندے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں انا اقول، میں تو یہ کہتا ہوں رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے اللہ روز قیامت میری خطاؤں کو بخش دینا۔ اب یہ مقام کی بات ہو رہی ہے۔ وانتا یقال لک، اور جس مقام پہ تو ہے اس مقام والے کو یہ کہا جاتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اگلی پچھلی خطائیں پہلے ہی معاف کی ہوئی ہیں۔ انا اقول، میں تو یہ کہتا ہوں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، مجھے تو آخر لوگوں کی زبان میں میرا جو ذکر کرنا وہ سچوں میں کرنا۔ ہاں، اور انت یقال لک، تجھے کیا کہا جا رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تیرا ذکر ویسے بلند کر دیا۔ وہ فرق بتا رہے ہیں نا۔ سالک کہتا ہے ثم بکا، پھر رونے لگے، کہنے لگے، آگے کہتے ہیں شغلتنا ملاحظۃ الاغیار، کہ اغیار کے دیدار نے ہمیں مار دیا، ان مباشرت حاضل اسرار، ہم یہ اسرار نہ پا سکے۔ غیر اللہ، دنیا کی چیزیں، تمام چیزیں، ہر چیز جو اللہ کے سوائے اگر آپ نے اس کے اوپر فوکس کیا تو وہ اغیار ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں میں نے ستارے کو دیکھا اور میں نے یہ کیا اور فلانا کیا، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا فوکس اللہ پہ ہونا چاہیے، وہ زیادہ اونچا مقام ہوگا کہ اگر میں، حالانکہ ہے تو ان کا بھی اونچا مقام، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اغیار سے نکلیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ صرف وہ بات آتی ہے نا جب ان پہ تو کہتے ہیں ہئی ہاتھ وائن الکرم و مل ایثار من الیثار۔ اب یہ تین باتیں جو بتا رہے ہیں نا سب سے اہم ہیں۔ کہتے ہیں کہاں کرم، عین الکرم کہاں ایثار۔ اب یہ دو مختلف چیزیں، کرم کا مطلب ہوتا ہے دینا، ایثار کا مطلب ہے یہ دینا، لیکن ایثار کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو وہ چیز دیں جس کے آپ خود محتاج ہیں، وہ ایثار ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی کوئی چیز ہے، ایک ہی روٹی ہے، کوئی کھانے والا مانگنے والا آ گیا، وہی آپ نے اس کو دے دی تو آپ نے ایثار کیا۔ آپ کے پاس 2 روٹیاں تھیں، آپ ایک خود کھا لی، ایک دے دی، وہ کرم ہے، وہ ایثار نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایثار اوپر والا درجہ ہے۔ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہاں کرم کہاں ایثار۔ الکرم و سیادہ، کہ کرم جو نہیں ہے وہ سیادت، سیادت کا مطلب ہے کہ بندے کی بڑائی ہے اس میں۔ ظاہری بات ہے جو دے رہا ہے اس کی بڑائی ہے نا، وہ کہتا ہے یار تو میرے سے نیچے ہے، میں تجھے دے رہا ہوں، میں اوپر والا ہاتھ، ویسے بھی حدیث ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
کچھ بھی دے رہا ہے, دیتے وقت تو وہ اوپر ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لینے والا اوپر کرے اور دینے والا نیچے سے دے دے, اوپر سے ہی ہو دے گا. ہاں وہ بڑائی مطلب اس کی اوپر ہوگا. کہتے ہیں کرم سیادت ہے, یعنی کہ بڑائی ہے, ایثار عبادت ہے, کہ آپ نے رب کو فوکس کیا ہوا ہے تو آپ دے رہے ہیں. آپ اپنے لیے تو اگر آپ کو اپنی ضرورت تھی اور آپ اپنا نفس کو فوکس کرتے تو کبھی نہ دیتے اس کو. ہاں آپ نے کسی اور کو فوکس کیا, آپ نے عبادت میں چلے گئے. الکرم مار ریاسہ, کرم کے ساتھ ریاست کا مطلب ہوتا ہے کہ اونچائی ہے, بڑائی ہے, حکومت کہہ لیں, یعنی کہ اوپر والا ہے, آپ اوپر ہیں. والیثار و مال خصاصہ, لیکن ایثار میں آپ خود بھی نیچے ہیں, اس سے بھی نیچے ہیں جس کو دے رہے ہیں. آپ خود ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. آپ کے پاس ایک ہی روٹی تھی, آپ کو بھی بھوک لگی تھی, کوئی اور مانگنے والا ہے, آپ نے اس کو دی, وہ کھا کے آپ سے تگڑا ہو گیا, آپ تو اس سے بھی نیچے ہو گئے. لیکن کرم میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں, آپ نے 1000 روپے صدقہ کیا, آپ پھر بھی اس سے اوپر ہی رہیں گے. تو یہ دونوں کا فرق بتا رہے ہیں. نیچے جانے کے باوجود آپ اس سے اوپر ہیں. نہیں وہ تو پھر بظاہر آپ اس سے نیچے چلے گئے دنیاوی طور پہ, لیکن باطنی طور پہ آپ کا جو درجہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے. آپ نے اثار کر دیا, جو کچھ تھا آپ کے پاس آپ نے سب کچھ ہی لٹا دیا, آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہا. سبحان اللہ. آگے کہتے ہیں یا بنیا سر الی ما الیہ ناداک, کہتے ہیں کہ اے بیٹے جا جدھر وہ تجھے بلا رہا ہے جا. یہ تو وہی بلا ہو گیا ہے, بتا نہیں سکتے ابھی. محب کا و مولاک, تیرا حبیب اور تیرا مولا تجھے جدھر بتا رہا ہے جا. والعہد بیننا تعریف بما بہی نا جاک, صرف میرا اور تیرا عہد اب یہ ہے کہ جو کچھ وہ تجھے بتائے گا نا, تو نے مجھے لازمی بتانا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو تو خیر بتانے سے منع کیا گیا, لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ادھر بھی حضرت ابراہیم نے ان سے عہد لیا کہ جو کچھ وہ تجھے بتائے گا حق, تو نے مجھے واپس بھی آ کے بتانا ہے. سالک اب شیخ کہتے ہیں فزج البراق, پس براق چلا اور 7 آسمانوں کو پار کیا, پھر سدرۃ الانوار کے پاس رسول توفیق نے پڑاؤ ڈالا. تو یعنی کہ اب اس سے آگے گئے ہیں اور سدرۃ الانوار, سدرۃ المنتہا پہ جو نہیں ہے وہ اگلا ہے, تو وہاں تک پہنچے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہے.